نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کرنے کا مکمل اسلامی طریقہ کیا ہے، اور جو کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ کو مکمل حدیث نمبر اور کتاب نیم بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نجاست سے پاک کرنے کے لیے دل میں نیت بنائیں، جیسے جنابت، جنسی خارج ہونے کے بعد نجاست، حیض یا نفاس۔ پھر بسم اللہ کہیں اور 3 بار ہاتھ دھوئیں۔ پھر شرمگاہ کی کوئی بھی گندگی جو لگی ہو دھو لیں۔ پھر وضو اس طرح کریں جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں منہ اور ناک کی 3 بار کلی کرنا یا غرارہ کرنا شامل ہے۔ پھر سر پر 3 بار پانی ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ بالوں کو ہاتھوں سے رگڑیں تاکہ پانی نیچے داخل ہو سکے۔ پورے جسم کو دھوئیں، پہلے دائیں سائڈ اور پھر بائیں سائڈ، اور اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پانی تمام حصوں تک پہنچ جائے۔ باشمول گھٹنوں کے پچھلے حصے اچھی طرح دھونے کو یقینی بنانے کے لیے جسم کو ہاتھوں سے رگڑیں۔ غسل کی اس مکمل صورت کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کی مکمل اور ترجیحی شکل میں وضو کرنا، 3 بار سر پر پانی ڈالنا اور دائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے پورے جسم کو اچھی طرح دھونا شامل ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی